لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدنی علما. آمین. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین پیاری ماں بہنوں، آج کا یہ ماہانہ اجتماع، تیسرا یہ پروگرام، بہت خوشی ہوئی کہ لوگ بڑھ چڑھ کر اس پروگرام کے اندر حصہ لے رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، مربی و پالنہار ہے، جس نے ہم سب کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. آج کے اس اجتماع کے اندر جو موضوع میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے مومنہ عورتوں کی کچھ صفات، اللہ کی نیک بندیوں کی کچھ صفات، یا یوں کہہ لیجئے جنت میں جانے والی عورتوں کے کچھ اوصاف. انشاءاللہ اس موضوع پر آپ کے سامنے روشنی ڈالی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جو بھی باتیں بیان کی جائیں ان باتوں کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ سمجھتے چلیے کہ انسان کی زندگی میں مرد کی زندگی میں عورت کی شمولیت بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے عورت کی زندگی میں مرد کی شمولیت بہت ضروری ہے. یہ زندگی کے دو پہیے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت. آپ یہ سمجھیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہاں بنایا؟ جنت کے اندر. جنت کتنی بڑی نعمت ہے، کسی چیز کی کمی نہیں جنت کے اندر، سب کچھ جنت کے اندر موجود ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو اچھا نہیں لگ رہا. اللہ تعالیٰ سمجھ گیا کہ ہاں میرے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے. حضرت آدم علیہ السلام سو رہے ہیں اور جب سو کر اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے بغل میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہے. ان کی بغل میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہے. ان کا نام کیا تھا؟ حضرت حوا علیہ السلام، دنیا کی سب سے پہلی عورت. تو گویا اگر ایک انسان کو جنت کے اندر داخل بھی کر دیا جائے اور کسی عورت کا سپورٹ نہ ہو تو جنت بھی اس انسان کے لیے اجیرن بن جاتی ہے. لیکن شرط یہ کہ نیک عورت ہو، اچھی عورت ہو. اگر نیک عورت ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ انسان دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے. دنیا کا سب سے امیر ترین انسان اگر کوئی ہے تو انسان ہے جس کے پاس نیک بیوی ہو، نیک عورت ہو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے والی چیز ہے، اور دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز، سب سے مہنگی چیز اگر کوئی ہے تو نیک عورت ہے۔ نیک عورت دنیا کی سب سے مہنگی چیز۔ ایک انسان مالدار ہے، روپیوں پیسے کی کمی نہیں ہے اس کے پاس، بڑے بڑے بنگلے اس کے پاس ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں اس کے پاس ہیں، لیکن اس حدیث کی روشنی میں وہ انسان مالدار نہیں ہے۔ اگر اس کی بیوی نیک نہیں ہے، ایمان والی نہیں ہے، تو انسان سب سے غریب انسان ہے۔ لیکن ایک انسان رکشہ چلاتا ہے اور وہ مالدار نہیں ہے، غریب ہے بیچارہ، لیکن اس کی بیوی نیک ہے، ایمان والی ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں وہ دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے۔ تو نیک بیوی جو ہوتی ہے وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والی ہوتی ہے۔ ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں، غور سے سنیں کہ ایک نیک بیوی جو ہوتی ہے اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والی، وہ اللہ کے اوپر بھروسہ بھی رکھنے والی ہوتی ہے۔ نیک عورت کی صفت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان بھی رکھتی ہے اور اللہ کی ذات کے اوپر توکل بھی رکھتی ہے، بھروسہ بھی رکھتی ہے۔ اگر اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو اس کا بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے، اور ان تمام پریشانیوں میں، ان تمام مصیبتوں میں وہ عورت صبر کرنے والی ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ اس واقعے کو اٹھائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اٹھائیے، دیکھیے جب فرعون کے جادوگروں نے یہ کہہ دیا کہ اس روئے زمین پر ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہیں قتل کر دے گا، جو تمہاری پوری سلطنت کو ختم کر دے گا، جو تمہاری پوری سلطنت کو ختم کر دے گا، برباد کر دے گا، اور تمہیں ہلاک و برباد کر دے گا، مار دے گا۔ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، کہتا ایک بچہ مجھے مار دے گا؟ کہا ہاں۔ فرعون نے اپنے پولیس والوں کو بھیج دیا، جاؤ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دینا۔ فرعون کی پولیس پہنچتی ہے، جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ملتے ہیں، سب کو مار ڈالتے ہیں، اور اسی درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت ہو جاتی ہے، ان کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان ہے کہ اے اللہ، فرعون نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ اے اللہ، میرے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، میں کیا کروں؟ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا کہ اے موسیٰ کی ماں، تو اپنے بیٹے کو ایک صندوق کے اندر پیک کر دے، ایک صندوق کے اندر بند کر دے، اور جو دریا بہ رہا ہے سامنے، جو سمندر بہ رہا ہے، اس دریا کے حوالے صندوق کو کر دے، اپنے بیٹے کو اس دریا کے حوالے کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان ہے کہ چلو اگر فرعون میرے بیٹے کو قتل کر دیتا، کم سے کم ڈیڈ باڈی مل جاتی، لاش مل جاتی، اگر میں دریا کے اندر اپنے بیٹے کو بہا دوں گی تو پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں چلا جائے گا اور مر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، پریشان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کے ماں کے دل کو مضبوط کر دیا تھا، ان کو ایک ہمت والا بنا دیا، اور کہا ہے موسیٰ کی ماں، تو اپنے بیٹے کو صندوق کے اندر بند کر اور دریا کے اندر ڈال دے، فکر مت کر۔ نیک عورت تھی، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ تھا، توکل تھا اللہ رب العالمین کے اوپر، جانتی تھی کہ اگر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اللہ رب العالمین کے اوپر توکل و بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو، موسیٰ علیہ السلام کو صندوق کے اندر بند کر دیتی۔ غور کیجیے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے صندوق کے اندر بند کر رہی ہے، اس ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن کرے تو کیا کرے، بیٹے کی زندگی بھی پیاری بہا دے رہی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام صندوق کے اندر ہے، دریا، اور وہ دریا فرعون کے محل کے پیچھے سے بہ رہا تھا۔ جب وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس آیا تو فرعون کی بیوی کو پتہ چلا کہ صندوق ہے، اس نے نکلوایا، اور جب صندوق کھولا گیا تو ایک خوبصورت بچہ، ایک خوبصورت لڑکا صندوق کے اندر، اور یہ خبر فرعون کو پہنچائی گئی کہ تمہارے محل کے پاس سمندر کے اندر، دریا کے اندر ایک صندوق ملا، صندوق کے اندر ایک لڑکا ہے۔ فوراً فرعون دوڑتا ہوا آیا
اور اپنے پولیس والوں کو حکم دیتا ہے اس بچے کو قتل کر دیا جائے. لیکن فرعون کی بیوی نیک تھی, وہ اللہ والی تھی, اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنے والی تھی, وہ ایک نیک عورت تھی. تو فرعون کی بیوی نے کہا اے فرعون دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے اور ہمیں کوئی اولاد بھی نہیں ہے, قرۃ عین لی ولد, اے فرعون اے میرے سور اس بچے کو ہم پال لیتے ہیں, یہ آپ کی اور میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا, بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے گا, میرے دل کا سکون بنے گا, ہم اس کو پال لیتے ہیں. جب فرعون کی بیوی نے کہا تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے. غور کیجیے کہ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی اگر نہ ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے جاتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ جاتے ہیں اور فرعون کے گھر میں ہی محل کے اندر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے, اور بعد میں چل کر کے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بن جاتے ہیں, اور آپ کو یہ مقام مل جاتا ہے, کلیم اللہ کا خطاب مل جاتا ہے, موسیٰ کلیم اللہ, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ باتیں کیا کرتے تھے. تو گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ تھا. یہ ایک نیک عورت کی صفت ہوتی ہے, وہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے والی ہوتی ہے, ایمان رکھنے والی ہوتی ہیں, اور جو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, اللہ رب العالمین ان کو ضائع و برباد نہیں کرتا ہے. اور آگے چلیے, اسی فرعون کے گھر کے اندر ایک عورت رہا کرتی تھی, اور فرعون کی جو بیٹی تھی اس کے بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے. دیکھیے نیک عورت کی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھنے والی ہو, چاہے کتنی پریشانیاں کیوں نہ جائیں, کتنی مصیبتیں کیوں نہ جائیں, وہ ایمان سے پھرنے والی نہیں ہوتی ہیں, وہ ایمان پر ڈٹی رہتی ہیں اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھتی ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں, اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کا اجر دے گا اگر ہم پریشانیوں پر صبر کریں گے. تو عورت فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی, اور کنگھی کرتے کرتے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر زمین کے اوپر گر جاتی ہے. اس عورت کے ہاتھ سے جو فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی, کنگھی کرتے کرتے کنگھی چھوٹ کر زمین کے اوپر گر جاتی ہے, اور فرعون کی بیٹی دیکھ رہی ہے کہ یہ عورت کنگھی کو اٹھا رہی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا رہی ہے. کیا پڑھ کر کے؟ بسم اللہ. غور کیجئے کہ اس زمانے کی عورت ہے, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی عورت, اور کنگھی گر رہی ہے تو بسم اللہ اللہ کا نام لے کر کے وہ کنگھی اٹھا رہی ہے. ہم ذرا تصور کریں, ہم کھانا بھی کھا رہے تو بسم اللہ نہیں پڑھ رہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے امتی ہیں, ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں یا کوئی کام کرنے جا رہے ہیں, کوئی چیز اٹھا رہے ہیں تو ہم بسم اللہ نہیں پڑھ رہے. آج تو ہمارے لیے اور آسانی کر دی گئی, 786 پڑھ لو بسم اللہ ہو گیا. آج یہ چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, کیا پڑھو 786 کر لو, یہ بسم اللہ ہو گیا. یہ بسم اللہ نہیں ہے. وہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی زمانے کی عورت کنگھی کو اٹھا رہی ہے تو پڑھ رہی بسم اللہ, اور اللہ کے نام سے میں اس کنگھی کو اٹھا رہی ہوں, اللہ کے نام سے کنگھی کو اٹھا رہی ہے. تو فرعون کی بیٹی کہتی ہے تو یہ کس اللہ کا نام لے رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں اپنے رب کا نام لے رہی ہوں, میں جس کے اوپر ایمان رکھتی ہوں میں اس اللہ کا نام لے رہی ہوں. فرعون کی بیٹی نے کہا کہ اچھا, فرعون کی بیٹی جانتے تھے کہ میرا باپ وہ رب ہے, وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے, وہ رب ہے, شاید یہ میرے ابو کا نام لے رہی ہوگی. تو اس عورت نے کہا کہ نہیں, میں تیرے باپ کا نام, تیرے ابو کا نام نہیں لے رہی ہوں, بلکہ میں اس رب کا نام لے رہی ہوں جو تیرے باپ کا بھی رب ہے, جو تیرے باپ کا بھی رب ہے, جو میرا رب ہے, جو پوری کائنات کا رب ہے. میں اس رب کا, اس اللہ کا نام لے رہی ہوں. فرعون کی بیٹی نے کہا اچھا, میرے گھر میں رہتی ہے, میرے ابو کا کھاتی ہے, میرے ابو کا پہن رہی ہے, میرے ابو کے بنائے ہوئے محل میں رہ رہی ہے, اور تو کسی دوسرے اللہ کا نام لے رہی ہے. میں ابھی جاتی ہوں, اپنے ابو کو بتاتی ہوں, خبر دیتی ہوں. کہا جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جاتی ہے اور فرعون کو, اپنے باپ کو خبر دیتی ہے کہ آپ کے محل کے اندر ایک ایسی عورت رہتی ہے جو کھاتی آپ کا ہے, جو پیتی آپ کا ہے, جو آپ کے بنائے ہوئے محل کے اندر رہتی ہے, لیکن وہ کسی اور اللہ کا نام لیتی ہے. فرعون سمجھ جاتا ہے کہ ضرور یہ موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہے. فوراً آتا ہے اور کہتا ہے اے عورت, میں نے سنا ہے تو نے موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہے.
کہا فرعون جب تک تمہیں نہیں معلوم تھا لیکن اب پتہ چل گیا تو میں چھپاؤں گی بھی نہیں. ہاں میں موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لا چکی ہوں, میں اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ایمان لا چکی ہوں, اور اب مجھے ڈر نہیں لگتا ہے, تمہیں جو کرنا ہے کر لے, میں ڈرنے والی نہیں ہوں. فرعون نے کہا سوچ لے میں کتنی سخت سزا دینے والا ہوں. فرعون وہ تھا کہ جس نے اپنی بیوی حضرت آسیہ کے ہاتھوں کے اندر کیلے ٹھکوا دیے تھے, پیروں کے اندر کیلے ٹھکوا دیے تھے. کہا سوچ لے میں کتنی سخت سزا دوں گا تمہیں. اس عورت نے کہا کہ اب مجھے ڈر نہیں لگتا, کیوں؟ میں ایمان والی ہوں, میں موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان رکھنے والی ہوں, مجھے فرق نہیں پڑتا ہے, تجھے جو سزا دینا چاہے دے دے, مجھے ساری تمہاری سزائیں منظور ہے. اس عورت کے 3 بچے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس عورت کے 3 بچے تھے. اور فرعون حکم دیتا ہے کہ آگ جلائی جائے. آگ جلائی جاتی ہے. غور کیجئے میری پیاری ماں بہنیں, غور سے سنیں کہ فرعون حکم دیتا ہے کہ آگ جلائی جائے اور آگ کے اوپر ایک بڑی سی کڑھائی رکھ دی جائے اور پھر کڑھائی کے اندر تیل ڈال دیا جائے, اور جب تیل کھولنے لگتا ہے, پکنے لگتا ہے, تو پھر اس عورت کے ایک بچے کو لایا جاتا ہے. فرعون کہتا ہے اے عورت اپنے ایمان سے پھر جا, تو مجھے سجدہ کر لے اور مجھے اپنا رب مان لے, میں تیرے بچے کو چھوڑ دوں گا. اور اگر تو نہیں مانے گی, تو اپنے ایمان سے نہیں پھرے گی, اپنے رب کا انکار نہیں کرے گی, مجھے سجدہ نہیں کرے گی, تو تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بچے کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر میں پھینک دوں گا. یہ عورت دیکھتی ہے, صبر کرتی ہے, اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ تھا, مکمل ایمان تھا. کہتی ہے مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, کیونکہ مجھے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے. اللہ کی ذات کے اوپر مجھے بھروسہ ہے. تم چاہتے ہو کہ میں ایمان چھوڑ دوں, میں اللہ رب العالمین کو چھوڑ دوں, تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس فرعون نے اس عورت کی نظروں کے سامنے اس کے بچے کو کھولتے ہوئے کڑھائی کے اندر ڈال دیا, تیل کے اندر ڈال دیا. تیل کے اندر اس بچے کی چیخ نکل رہی ہے اور دھیرے دھیرے اس کی چمڑیاں گلتی جا رہی ہیں, آنکھیں نکل جا رہی ہیں, پوری ہڈیوں سے گوشت چھوٹ گیا اور ہڈیاں چرمرانے لگی. یہ عورت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. غور کیجئے کہ اس عورت کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی کہ اس عورت کے سامنے اس کے بچے کو اس کی نظروں کے سامنے کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا جا رہا ہے. پھر فرعون کہتا ہے اے عورت ابھی بھی تیرے پاس 2 بچے ہیں, اپنے رب کو چھوڑ دے, مجھے سجدہ کر لے. کہا میں ایمان سے پھرنے والی نہیں. اس نے دوسرے بچے کو پکڑا اور دوسرے بچے کو بھی اس کے اندر ڈال دیا. پھر تیسرے بچے کو جو دودھ پی رہا تھا, اس دودھ پیتے بچے کو پکڑا اس نے اور کہا کہ دیکھ اب یہ تیرا بچہ دودھ پیتا ہے, یہ چھوٹا بچہ ہے, میں اس کو بھی اس کے حوالے کر دوں گا, اس کو بھی کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈال دوں گا, تو اسلام سے پھر جا. لیکن مضبوط ایمان والی تھی, اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے والی تھی, توحید پرست عورت تھی. اس کا ایمان بالکل ہلا نہیں, ڈگمگایا نہیں, اور جیسی اس کے بچے کو لیا اس کے اندر ڈالنے کے لیے, تو اس عورت کو اپنے بچے کی تھوڑی سی محبت دل کے اندر آئی, تو فوراً وہ بچہ بول پڑتا ہے اے میری ماں, یا امی ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الاخرہ. کیا ہے میری ماں, تو اس دنیا کی آگ سے ڈر رہی ہے, ارے اس آگ سے کہیں زیادہ سخت جہنم کی عذاب ہوگی. جہنم کا عذاب اس دنیا کے عذاب سے کہیں زیادہ سخت ہوگا. اے میری ماں, اس دنیا کے عذاب کو ہم برداشت کر سکتے ہیں, لیکن آخرت کے عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اس عورت کو ہمت آتی ہے اور اس کی نظروں کے سامنے اس کے تیسرے بچے کو بھی حوالے کر دیا جاتا ہے. اب یہ عورت بچتی ہے, فرعون کہتا ہے دیکھ اگر تو نے مجھے سجدہ کر لیا تو میں تیری جان بخش دوں گا. یہ عورت کہتی ہے اب مجھے پرواہ نہیں, میرے 3 بچے مر چکے ہیں, اب مجھے پرواہ نہیں ہے, میں جانتا ہوں کہ اب تم مجھے بھی نہیں چھوڑو گے, اور یہ جان لو کہ میں ایمان سے پھرنے والی نہیں ہوں. اور آخری بات فرعون سے کہتی ہے عورت کہ اے فرعون تم مجھے بھی اس آگ کے حوالے کر دو گے, مجھے معلوم ہے, لیکن ایک میری خواہش پوری کر دینا, میری تمنا پوری کر دینا, وہ یہ کہ جب میں بھی جل کر راکھ ہو جاؤں, مر جاؤں, تو میری ہڈیوں کو ایکترت کر دینا, اکٹھا کر دینا اور کر کے ایک گٹھے کے اندر دفن کر دینا. میرے اور میرے بچوں کے
हड्डियों को इकट्ठा करके एक गड्ढे के अंदर दफन कर देना, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। बहरहाल फिरौन ने उस औरत को भी आग के हवाले कर दिया और बाद में उसने वही जो औरत ने कहा था मेरी हड्डियों को मेरे बच्चों की, उसने वो काम कर दिया। गौर कीजिए कि अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाली और एक मजबूत ईमान वाली औरत क्या होती है। चाहे बच्चों की जान चली जाए, खुद की जान चली जाए, लेकिन ईमान से फिरने वाली नहीं होती। क्या ये ईमान हमारे अंदर है? न मर्दों के अंदर ईमान बाकी है, न औरतों के अंदर बाकी है। अगर बच्चा बीमार हो जाए, परेशान हो जाए और दवाई करते करते हम थक जाएं और कोई आकर कहते अरे ठीक नहीं हो रहा है, अरे फलां बाबा के पास चले जाओ, लेकर के वो ताबीज़ दे देंगे, ताबीज़ गले में लटका लेना, कमर में बांध देना अपने बच्चे को, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये आज हमारा अकीदा हो चुका है, भरोसा हो चुका है। अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन काले और नीले पीले धागे के ऊपर आज हमारा भरोसा हो चुका है। अरे जिस अल्लाह ने हम कुछ नहीं थे, हमें पैदा किया, वजूद में लाया, क्या वो अल्लाह हमारी परेशानियां दूर नहीं कर सकता है? हमारी मुसीबतें दूर नहीं कर सकता है? क्यों नहीं? हमारा भरोसा अल्लाह की ज़ात के ऊपर होना चाहिए। अगर अल्लाह की ज़ात के ऊपर हमारा भरोसा होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी परेशानियों को आसान कर देगा, हमारे लिए हमारी मुसीबतों को हमारे लिए आसान कर देगा। लेकिन ज़रूरत है कि हम अपने अंदर ईमान पैदा करें, हम अपने ईमान को मजबूत करें और अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा रखें, तवक्कुल करें और आगे चलिए। कि देखिए जन्नती औरत जो होती है उसकी क्या क्या सिफतें होती हैं। एक जन्नती औरत की सिफत यही होती है कि वो मजबूत ईमान वाली होती है, और ईमान के ऊपर जब होती है तो कितनी परेशानियां आती हैं, वो परेशानियों का तमाम परेशानियों का मुकाबला करने वाली होती है, लेकिन अल्लाह की को छोड़ने वाली नहीं होती है। आपके सामने हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या है। आप देखिए कि हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को अबू जहल अबू लहब ने किस तरीके से उन्हें सजाएं दी, किस तरीके से उनको तकलीफ दी। कि हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा है, उनके सामने उनके सवर यासिर हैं और उनके सामने उनका बेटा भी मौजूद है, और सबको बांध दिया जाता है। अम्मार को भी बांध दिया गया, यासिर को भी बांध दिया गया। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को जमीन के ऊपर लेटा दिया जाता है और दोनों पैरों को, दोनों हाथों को बांध दिया जाता है। एक पैर एक ऊंट से बांध दिया जाता है, दूसरा पैर दूसरे ऊंट से बांध दिया जाता है। गौर कीजिए कि ईमान वाली और जन्नती औरत की सिफत क्या होती है। सिफत क्या होती है कि एक उनके पैर को एक ऊंट से बांध दिया जाता है और दूसरे पैर को दूसरे ऊंट से बांध दिया जाता है। और अबू जहल कहता है, ऐ सुमैया देख, तेरे पैरों को ऊंट से बांध दिया गया है, एक ऊंट का चेहरा दूसरे तरफ है और इस ऊंट का चेहरा इस तरफ है दूसरे सिमत में। अगर तू ईमान से नहीं फिरेगी तो देख तेरे शौहर के सामने और तेरे बेटे के सामने तेरा हश्र क्या करूंगा। लेकिन हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा चट्टान बनी हुई हैं और ईमान के साथ सौदा नहीं कर रही हैं। कह रही हैं, अबू जहल तुम्हें जो कुछ करना है कर ले, मैं ईमान से फिरने वाली नहीं हूं। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा लेटी हुई हैं और अबू जहल एक नेज़ा उठाता है और उस नेज़े को हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की शर्मगाह के अंदर दाखिल कर देता है। उनकी चीख निकल जाती है, मुंह से उनकी चीख आवाज निकल जाती है हजरत सुमैया की। फिर भी अबू जहल कहता है, देख अगर ईमान से फिर जाएगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन हजरत सुमैया कहती है, नहीं, मैं ईमान से फिरने वाली नहीं हूं। और आखिरकार उस जालिम ने उस दोनों ऊंट को हुक्म दिया, उसको दोनों तरफ हाँक दिया। एक ऊंट इस सिमत में भाग रहा है, दूसरा ऊंट इस सिमत में भाग रहा है। आप तसव्वुर कीजिए कि हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का हाल क्या होगा कि एक ऊंट इधर भाग रहा है, दूसरा ऊंट इधर भाग रहा है और हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के टुकड़े टुकड़े हो गए और दो हिस्सों में उनका जिस्म बढ़ जाता है। लेकिन वो इतनी सजाएं क्यों बर्दाश्त कर रही हैं? क्योंकि अल्लाह की जात के ऊपर ईमान रखने वाली थी, अल्लाह की जात के ऊपर ईमान रखने वाली थी और जन्नती औरत थी, उनको जन्नत की तलब थी और जानती थी ये दुनिया की सजाएं क्या हैं, ये आखिरत के मुकाबले में दुनिया की सजा, दुनिया की परेशानियां तो बहुत कम हैं। आखिरत की सजा, जहन्नम की सजा तो कहीं से ज्यादा है। अगर हम दुनिया में थोड़ी सी परेशानियां उठा लें तो क्या होता है, हमें आखिरत के अजाब से तो हम बच जाएंगे। और आज हमारी सोच ये होती है कि चलो दुनिया के अंदर जो जिंदगी मिली है खूब ऐश
سے گزار لیتے ہیں, دنیا کے اندر خوب مستی کر لیتے ہیں, مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. پتہ نہیں مرنے کے بعد کچھ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. یہ مولوی چلاتے رہتے ہیں کہ ہاں مرنے کے بعد عذاب قبر ہوگا, قبر کے اندر عذاب ہوگا, جہنم کا عذاب ہوگا, پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ ہمارے اندر ایمان ہی کہاں ہے؟ ہمارے اندر ایمان ہی کہاں ہے؟ اگر ایمان ہوتا تو ہم پریشانیوں کا مقابلہ کرتے اور اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے ہم نیک عمل کرتے, لیکن ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تو مثالیں بیان کی. قرآن پڑھیے, اللہ رب العالمین نے مثالیں بیان کی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. کہ اے لوگوں, اللہ رب العالمین مثال بیان کر رہا ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا, کہ وہ آسیہ ہیں, فرعون کی بیوی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کر رہی ہیں, اے اللہ مجھے فرعون سے نجات دے دے. اے اللہ ونجنی من فرعون وعملہ, فرعون کے عمل سے, فرعون کے ظلم و زیادتی سے اے اللہ تو مجھے نجات دے دے. نجنی من القوم الظالمین, اور اے اللہ مجھے ظلم کرنے والی قوم سے نجات دے دے. کون دعا کر رہی ہیں؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام دعا کر رہی ہیں کہ اے اللہ مجھے فرعون سے اور ظلم کرنے والی قوم سے مجھے نجات دے دے اور اپنے جنت کے اندر مجھے داخل کر دے. غور کیجئے, اللہ رب العالمین حضرت آسیہ علیہ السلام کی مثال بیان کر رہا ہے کہ پوری دنیا کی عورتوں کے لیے مثال ہے کہ فرعون کے گھر میں حضرت آسیہ علیہ السلام ایک مومنہ ہے, ایک ایمان والی عورت ہے, اور فرعون اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو اسلام سے پھر جا, ایمان سے پھر جا اور اللہ کو چھوڑ دے, مجھے اپنا رب مان لے, مجھے سجدہ کر لے. لیکن حضرت آسیہ اپنے ایمان پر ڈٹی ہوئی ہیں, اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھ رہی ہیں اور اللہ کی ذات سے ایمان سے پھرتی نہیں ہے. تو فرعون ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھکوا دیتا ہے, اتنی سخت سزائیں دیتا ہے, اور اللہ رب العالمین انہی کی مثال بیان کر رہا ہے کہ اے دنیا کی عورتوں, تمہارے سامنے حضرت آسیہ کا واقعہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایمان کی خاطر اپنے ہاتھوں میں, اپنے پیروں میں کیلیں ٹھکوانا گوارا کر لی, لیکن ایمان سے پھرنا گوارا نہیں کی. تو یہ جنتی عورت کی صفت ہوتی ہے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے اور بھی جنتی عورتوں کی صفت دیکھنا ہے تو آئیے دیکھیے کہ جنتی عورت کی صفت کیا ہوتی ہے. وہ نیک عمل کرنے والی ہوتی ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ہوتی ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ایک عورت کو, وہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے آپ کی باتوں پر عمل کرنے والی. آج کر رہی ہیں, آج کی عورتیں دیکھیں کون سی دنیا کے اندر جی رہی ہیں. آج مغربی تہذیب ان کے اندر آ چکی ہے. آج پردے کا کیا ماحول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. باہر جا رہی ہیں, بازاروں میں جا رہی ہیں, خوب میک اپ لگا کر, خوشبو لگا کر کے نکل رہی ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے, فمرت بالمجلس, لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے, فَيَّ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا, وہ ایسی ہے, وہ ایسی ہے, وہ ایسی ہے. یعنی وہ بدچلن عورت ہے. کون؟ جو گھر سے خوشبو لگا کر کے, میک اپ لگا کر کے لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے, بازاروں میں جاتی ہے, لوگوں کے درمیان سے گزرتی ہے. ایسی عورت بدکار عورت ہے, ایسی عورت ایمان والی عورت نہیں ہے. غور کیجئے, ہماری ماں بہنیں غور کریں کہ کیا وہ واقعی میں اللہ کے نبی سے محبت کرنے والی ہے, ان کے اندر نبی سے محبت ہے. نبی سے محبت کرنے والی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ پردہ کرنے والی ہوتی ہیں. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی, پردے کی بات آئی میں بتا دوں, ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی, کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتی ہوں. آپ غور کیجئے کہ اسلام کے اندر پردے کتنی اہم چیز رکھتا ہے پردے کا, کہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے, کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پردے کی آواز سے ہاتھ کو بڑھا دیتی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کرتی ہوں. کس بات پر؟ کہ آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گی, میں زنا نہیں کروں گی, میں اے اللہ کے نبی میں اس بات پر بیعت کرتی ہوں. اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر میں بیعت کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ اس عورت سے کہہ دو
کہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لے, اپنے ہاتھوں کو اندر کر لے. محمد کسی اجنبی عورت کا چہرہ تو بہت دور کی بات, کسی پرائی عورت کا ہاتھ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا. غور کیجئے, کسی پرائی عورت کا ہاتھ, چہرہ تو بہت دور کی بات, ہاتھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ بس مولوی صاحب آ رہے ہیں, ارے مولوی صاحب آ رہے ہیں, اندر چلے جائیں. یا اگر ایک گھر سے دوسرے گھر جانا ہے, ہاں مولوی صاحب آ رہے ہیں, ارے مولوی صاحب تھوڑا رک جائیے. صرف مولوی صاحب سے پردہ ہے, باقی گاؤں سماج کے سارے لوگ آئے جائیں, کوئی پردہ نہیں, کوئی فرق پڑنے والا نہیں. کیا پورے گاؤں سماج کے لوگ خونی رشتے سے بھائی ہیں؟ ان سے پردہ نہیں ہے. جس طریقے سے ایک عالم سے, ایک حافظ سے پردہ ہے, اسی طریقے سے دوسرے لوگوں سے بھی پردہ ہے. دوسرے لوگوں سے بھی پردہ اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک عالم سے پردہ کرنا ضروری ہے. تو ایک عورت, ایمان والی عورت, جنتی عورت کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ پردہ کرنے والی ہو, محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والی ہو, ایمان والی ہو, اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنے والی ہو. اور اسی طریقے سے ایک صفت اور بھی سن لیجیے, جنتی عورت, ایمان والی عورت کی صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سمجھنے والی ہوتی ہے. ہاں, اپنے شوہر کو سمجھنے والی ہوتی ہے, نرم گرم مزاج میں اپنے شوہر کا سپورٹ کرنے والی ہوتی ہے, اس کا ساتھ دینے والی ہوتی ہے, اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے, ایک نیک عورت کی صفت ہوتی ہے.